ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ گرامی قدر احباب، میرے دوستو، معزز علماء کرام، مفتیان عظام اور میرے ہم مخاطب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس کی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں کئی بر اعظموں کے درمیان میں محض اپنے دین کی خاطر، اس کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اس کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے مرحلے کے لیے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ الحاد اور دہریت کا ہے۔ الحاد اور دہریت۔ اب یہ الحاد اور دہریت کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور آج کل جو ہے وہ الحاد کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور مفسرین کرام جو ہے وہ الحاد کا کیا معنی رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ الحاد اپنے اندر کون کون سے فلسفے سموئے ہوا ہے، بگ بینگ کیا چیز ہے، ہگز انرجی کیا چیز ہے، اور پھر آخر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ وجود باری تعالیٰ پر کیا کیا دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اس پر کیا دلائل ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم یہ آج پڑھیں گے کہ مذہب کی ضرورت کیوں ہے، ریلیجن جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ اور اس کی نیڈ جو ہے ہمیں ہر زمانے میں کیوں ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم الحاد کی تعریف دیکھتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، بڑی حیران کن بات ہے اور بڑی پریشان کن بات ہے کہ اس وقت الحاد جو ہے، الحاد اور دہریت اس وقت موسٹ تھرڈ بگ ریلیجن دنیا کا ہے۔ یعنی پہلے نمبر پر جو ہے وہ عیسائیت ہے، دنیا میں بڑا مذہب، دوسرے نمبر پہ اسلام ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ بڑا مذہب الحاد بن چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت پریشان کن صورتحال ہے کہ الحاد کا جو مذہب ہے اور الحاد سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس وقت دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیل رہے ہیں۔ اگر دنیا میں تقریباً 2 ارب لوگ جو ہے وہ کرسچن ہیں، اور 1 ارب تقریباً 20 کروڑ 60 کروڑ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور 1 ارب 20 کروڑ لوگ جو ہے وہ تقریباً ملحد ہیں، دہریت سوچ رکھنے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں، یعنی دنیا کے دوسرے بڑے مذہب اسلام اور جو تیسرا مذہب بننے کو جا رہا ہے الحاد، اس کے درمیان صرف 40 سے 45 کروڑ کا فرق ہے، اور جس تیزی کے ساتھ یہ الحاد پھیل رہا ہے وہ یوں معلوم ہوتا ہے، اگر
اس کے اوپر کوئی بند نہ باندھا گیا اور اس کو سٹاپ نہیں کیا گیا تو یہ آئندہ 10 15 20 سالوں میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب بھی بن سکتا ہے. الیاذ باللہ، اللہ پاک جو ہے وہ اس سے محفوظ رکھے. لیکن آج کل جس طرح کی کنڈیشن ہے اور جس طرح کی صورتحال ہے تو اس سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ الحاد جو ہے وہ اس وقت دنیا کا بہت بڑا مذہب بننے جا رہا ہے. اب الحاد کی تعریف کیا ہے، الحاد کسے کہتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ الحاد کی کیا تعریف ہے اور الحاد کا کیا معنی ہے اور الحاد جو ہے وہ اپنے اندر کیا کیا چیزیں سموئی ہوئی ہے. الحاد جو ہے وہ یہ نکلا ہے لحد سے، اور لحد کا مطلب ہوتا ہے قبر کے. اب قبر کے اندر لحد کیوں کہتے ہیں، کیونکہ لحد کا ایک مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہٹا ہوا ہونا. اب ہٹا ہوا ہونا کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح قبر کے اندر جو ہے وہ ایک شک ہوتی ہے، ایک گڈھا ہوتا ہے قبر کے اندر، اس گڈھے کے اندر جو ہے وہ انسان کو جب ڈالا جاتا ہے اور جب انسان کو ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کے اندر رہتا ہے. تو یہاں پر بھی لحد الشق الذی یکون فی جانب القبر موضع المیت، یعنی لحد قبر میں ایک جانب میت رکھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر میت رکھی جاتی ہے تو وہاں پر ایک جو ہے وہ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک گڈھا جیسا بنا ہوا ہوتا ہے جس کو لحد کہا جاتا ہے. تو ایک معنی تو لحد کا یہ ہے، اور دوسرے معنی لحد کا جو ہے وہ قاموس الحدیث کے اندر جو ہے وہ لحد کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کہ لحد والتحد عن الدین، کہ دین سے ہٹ جانا اور دین سے انحراف کرنا اور بے دین ہو جانا. ایک تو یہ معنی ہو گئے الحاد کے، اور دوسرے ایک اور معنی وہاں پر یہ آتا ہے کہ لحد عن القضا، یعنی ہٹنا، منحرف ہونا، کسی بھی چیز سے ہٹ جانا اور دین سے ہٹ جانا اور اپنے عقیدے سے ہٹ جانا اور اللہ پاک نے جو احکامات ہمیں بیان کیے ہیں اس سے ہٹ جانا. یہ سارے کے سارے معنی ہوتے ہیں الحاد کے اصطلاحی، یعنی کہ اس کے لغوی معنی جو ہے نا وہ یہ سارے ہیں. اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ الحاد جو ہے، الحاد کا مذہب اور الحاد کا جو یہ ایک فلسفہ ہے اور ایک یہ جو ایک دنیا کے اوپر آزمائش ہے، یہ کب سے آئی ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عالم اسلام میں، یعنی کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے جو لوگ اس مذہب کو ماننے والے ہوتے تھے ان کو مانویہ کہا جاتا تھا، ان کو مانویہ کہا جاتا تھا. تو گویا کہ مذہب مانویہ کے ماننے والے کو ملحد کہا جاتا تھا، ملحد اور زندیق کہا جاتا تھا. اب یہ مانویہ کون ہے؟ یہ اصل میں ایک زمانہ گزرا ہے، اس کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا مانی بن حکیم فاتق، اور اس زمانے کا جو بڑا بادشاہ تھا اس کا نام تھا سالور بن اردشیر. تو سالور بن اردشیر کے زمانے میں ایک بڑا آدمی گزرا ہے، اس کا نام ہے مانی بن حکیم فاتق. تو اس کا مذہب یہی تھا اور اس کا مشرب یہی تھا کہ وہ جو ہے وہ دین سے ملحد ہو گیا تھا، ہٹ گیا تھا اور اس نے زندقہ اختیار کیا تھا. اور زندقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کا جو معنی ہے اور اس کا جو مفہوم ہے اس مفہوم سے ہٹ کر اور اس معنی سے ہٹ کر اپنا کوئی معنی بیان کر دینا، اس کو زندیق یعنی کہ زندقہ کہا جاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا مختصر خلاصہ اس چیز کا کہ لحد کے اس لغوی معنی کیا ہے اور اس کا بیسک معنی کیا ہے. اب اس کے ساتھ دوسری چیز ہے وہ ہے دہریت، دہریہ ہونا. اب دہر یہ نکلا ہے، دہریہ کا لفظ جو نکلا ہے وہ دہر سے نکلا ہے، اور دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. اب دہریت ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں اور دہریت کو ماننے والے جو بھی لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے آپ ہو رہا ہے، وہ خود ہی خود ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ زمانے کا کرایا ہے کہ جس طرح زمانہ چاہتا ہے بدلتا ہے. اور یہ زمانہ جو ہے یہ پیریڈ یہ شروع سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا. اور زمانہ جو ہے اپنے چلنے میں کسی بھی فانے کا، کسی بھی خالق کا جو ہے وہ محتاج
نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ چل رہا ہے۔ صبح اپنے آپ ہوتی ہے، شام اپنے آپ ہوتی ہے، دن اپنے آپ ہوتا ہے، رات اپنے آپ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ کائنات کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر چل رہا ہے۔ تو اس کے لیے کسی بھی قسم کا، کسی بھی خالق کا، صانع کا جو ہے وہ ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ تو یہ دہریت ٹائپ کے لوگ ہیں جو کہ مذہب کا، خدا کا، رسالت کا، آخرت کا، دین کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ خود بخود چل رہی ہے اور اس کو چلانے کے لیے کسی بھی خالق کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح اس کو کسی بھی خالق نے نہیں بنایا، بلکہ یہ خود بخود کائنات جو ہے وجود میں آ گئی ہے۔ تو یہ دہریت ہے، یہ دہریہ کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ خود بخود بنی ہے اور اس کو بنانے والا کوئی بھی جو ہے وہ خالق اور صانع نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف کہ الحاد کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ تو الحاد کے اصطلاحی تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں۔ المعجم الفلسفی، اگر ہم سب سے پہلے جو ہے وہ معجم فلسفی میں جائیں گے، معجم فلسفی کے اندر جو اس کی تعریف آتی ہے وہ یوں آتی ہے کہ الالحاد مذهب من ينكرون الالوهیت والملحد غیر مؤلم وهذا معنى شائع في تاریخ الفکر الاسلامی، یعنی کہ الحاد ان لوگوں کا مذہب ہے جو کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور ملحد وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس کا کوئی خدا نہیں ہوتا۔ یعنی ملحد کا جو بالکل کمپلیٹ معنی وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں اور ان کے مذہب میں کوئی بھی خدا نہیں ہوتا، تو اس کو ملحد کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہماری پوری انسانیت کی جو ہسٹری ہے، اس ہسٹری کے اندر جو ہے وہ الحاد کی یہی تعریف ہے، اور آج کل جو ہے وہ الحاد کا یہی معنی ہوتا ہے، جو کہ مذہب کا انکار کرتا ہے، خدا کا انکار کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ ملحد کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مفسرین کی طرف کہ مفسرین جو ہے وہ الحاد جو ہے وہ کن کن معنوں میں لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف آتے ہیں، وہ اپنی تفسیر ابن عباس میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے الذین یلحدون فی اسمائہ، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر الحاد کا کیا معنی ہے، اس کو اگر ہم تفسیر ابن عباس میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا انکار کرتے ہیں اور اس کے اسماء و صفات کو نہیں مانتے، تو یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یلحدون الحاد کا معنی جو لیا ہے وہ لیا ہے انکار کرنے کے اور نہ ماننے کے، اور یہی آج کل جو ہے وہ معنی ہے ملحدین کے، جو لوگ مانتے نہیں ہیں اور جو لوگ اللہ کی صفات کا اور اس کے خالق ہونے کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اس کے اندر جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور قول منقول یہ ہے کہ یہ جو مشرکین جو ہوتے تھے وہ بھی الحاد کرتے تھے، اور وہ الحاد کس طرح کرتے تھے، وہ الحاد اس طرح کرتے تھے کہ یہ جو لات ان کے بت کا نام تھا اس کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لات جو ہے وہ یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق الحاد کا معنی یہ ہو گیا۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کافر لوگ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے بتوں کے مختلف نام ہوتے تھے، لات بھی ان کے بت کا نام تھا، عزا بھی ان کے بت کا نام تھا۔ اب یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ سے لات نکلا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے لات نکلا ہے، اور اس کے علاوہ عزیز سے عزا نکلا ہے، تو گویا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے کہ اللہ اور لات ایک چیز ہے اور عزیز اور عزا ایک چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کفار کا یہ مذہب تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو لات اور عزا ہے یہ اللہ اور عزیز سے مشتق ہے، یعنی کہ اسی سے نکلا ہے۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی امام المفسرین ہے، ان کا فرمانا یہ ہے کہ الحاد کا معنی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر کرنا، اور اس کے برابر کسی کو قرار دینا، اور اس کے ساتھ شرک کرنا، یہ جو ہے وہ الحاد کے معنی ہے۔ تو الحاد کے معنی ہم نے جو ہے وہ پچھلے زمانے کے حساب سے پڑھ لیا۔ الحاد کے
کیا معنی ہے الحاد کا؟ ایک معنی یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے، یا تو یہ ہے کہ شرک کرنا ہوتا تھا، یا تو یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ یہ نام جو ہے وہ مزید نکلے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں جو ہے وہ یعنی کہ مفسرین کرام جو اسلامک مفسرین کرام ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ الحاد کے یہ معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ عصر حاضر میں ان دس پیریڈ what is the meaning of الحاد، کہ یہ ایتھیزم کیا چیز ہے، ڈیزم کیا چیز ہے، اور الحاد کا جو ہے نا وہ کیا مطلب ہے۔ تو عصر حاضر میں عموماً اس لفظ کا مصداق ایسے شخص کو ٹھہرایا جاتا ہے جو وجود خدا یا تو نبوت اور رسالت اور یا تو آخرت میں سے کسی ایک کا یا تینوں کا انکار کرے، یعنی وجود خدا کا انکار کرے، اللہ کے ہونے کا انکار کرے، یا تو مذہب کا انکار کرے، یا تو رسالت کا انکار کرے، یا تو آخرت کا انکار کرے، یا تو تینوں کا انکار کرے گا، یا تو اس میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا، تو اس کو جو ہے وہ ملحد کہا جاتا ہے، جو کہ خدا کا انکار کرے، مذہب کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، یا تو رسالت اور نبوت کا انکار کرے، تو اس شخص کو ملحد کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو پھر جو ہے نا وہ الحاد کی دو قسمیں جو ہے وہ یہاں پر نظر آتی ہے، اور ایک الحاد قدیم ہے جو کہ فاسق بن حکیم کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے زمانے سے جو ہے وہ الحاد ہے، اور دوسرا الحاد جو ہے وہ اس زمانے میں جو پایا جا رہا ہے کہ جہاں پر ایک انسان مذہب کا، خدا کا، رسالت کا اور آخرت کا انکار کر رہا ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ اس کے دو قسم جو ہے وہ بن گئی تھی، ایک الحاد قدیم اور ایک الحاد جدید۔ اب الحاد جدید کس کو کہا جاتا ہے؟ الحاد جدید کو اگر ہم دیکھیں تو پھر اس کی جو ہے وہ مزید 3 جو ہے وہ قسمیں نکلتی ہیں، میں آپ کے سامنے وہ قسمیں جو ہے وہ دکھاتا ہوں۔ الحاد جدید کی جو ہے نا وہ مزید 3 قسمیں نکل جاتی ہیں۔ اب وہ 3 قسمیں کیا کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، الحاد مطلق۔ اب الحاد مطلق کیا چیز ہے؟ الحاد مطلق جو ہے وہ یہی سب سے بڑی قسم ہے ملحدین کی، کہ جہاں پر ایک ملحد یہ کہتا ہے کہ نہ خدا ہے، نہ مذہب ہے، نہ رسالت ہے، نہ آخرت ہے، یعنی کہ خدا کے انکار کے معاملے میں، مذہب کے انکار کے معاملے میں اور آخرت کے عقائد کے انکار کے معاملے میں وہ شدت پسند ہے۔ وہ یکسر انکار کرتا ہے کہ اس دنیا میں نہ خدا ہے، نہ رسالت ہے، نہ نبوت ہے اور نہ آخرت ہے۔ تو یہ الحاد کی جو ہے وہ سب سے بڑی قسم ہے اور سب سے شدید قسم ہے، کہ جس کے اندر ایک ملحد خدا کا بھی انکار کرتا ہے اور اس کے علاوہ رسالت کا بھی انکار کرتا ہے، نبوت کا بھی انکار کرتا ہے اور آخرت کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو یہ الحاد کی سب سے بڑی قسم ہے اس زمانے میں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی ملحد ہے یا تو فلاں جو ہے وہ ملحد ہے، تو اس کا یہی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہی الحاد مطلق ہے، یعنی کہ ایتھسٹ ہے۔ اور اس الحاد کی اس زمانے کے حساب سے جو ہے وہ ایک اور قسم بھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں لا ادریت۔ لا ادریت، لا ادریت جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے خدا ہے یا نہیں ہے اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا آغاز 19 سینچری کے اندر ایک انگریز جو ہے نا وہ ماہر، اور اس کو ان لوگوں سے مخاطب ہونا تھا جن کی اپنی پسندیدگی ہوتی ہے، جن کی جو ہے نا وہ سیلف پسندیدگی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مرضی ہے کہ ہم خدا کو مانیں یا نہ مانیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم اس بحث پر پڑھنا نہیں چاہتے کہ ہم خدا کے وجود کا اقرار کریں یا تو خدا کے وجود کا انکار کریں، یعنی کہ ہم اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ جو ہے وہ آج کل کے ملحدین کی دوسری قسم ہے، جو کہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ ہم خدا ہے یا نہیں ہے اس بحث میں پڑھیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ ڈیزم ہے۔ ڈیزم یہ بنیادی طور پر یہ لوگ اس بات کا تو اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہے اور خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے،
خدا ہی کریٹر ہے، کہ خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کے نظام کو سنبھالا ہے۔ لیکن وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ خدا نے اس کائنات کو بنا دیا، جب خدا نے اس کائنات کو ایک مرتبہ بنا دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ خدا کا کام ختم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا نے جب اس کائنات کو بنا دیا ہے تو اب اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود چل رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ چلانے والا اب وہ خدا باقی نہیں ہے، بلکہ اس خدا نے اس کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے اور اس کا اپنا نظام ہے، اور اپنا نظام ہونے کے بعد جو ہے اب یہ جو پوری کائنات ہے اس خود بخود چل رہی ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کا نظام جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ نیچر ہے، اور نیچرل ازم کے تحت وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے اب بغیر کسی چلانے والے کے ہے اور بغیر کسی سنبھالنے والے کے ہے۔ تو یہ تین بڑے بڑے مذہب جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک مطلق الحاد، نمبر دو لا ادریت، اور نمبر تین ڈیئزم، کہ انہی تینوں کا مجموعہ جو ہے وہ اس زمانے میں پایا جا رہا ہے کہ الحاد جو ہے وہ تین قسموں میں آج کل منقسم ہے۔ نمبر ایک الحاد مطلق، نمبر دو لا ادریت، نمبر تین ڈیئزم۔ تو یہ تینوں قسمیں جو ہے وہ الحاد کی آج کل پائی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو الحاد سے بچائے، اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب ان ملحدین کا ایک بڑا دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اس دنیا کا بنانے والا نہیں ہے اور کوئی بھی آدمی جو ہے اس کائنات کا خالق نہیں ہے، تو پھر ہمارا یہ سوال ہے کہ بھئی یہ کائنات جو ہے وجود میں کیسے آئی، اور یہ دنیا جو ہے وہ کیسے بنی؟ تو اس کے بارے میں یہ لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ اپنے عقائد اور اپنی تھیوری جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ اور اس بگ بینگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بگ بینگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کی وجہ سے کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ اب اس کے لیے وہی لوگ یہ کہتے ہیں، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے، بگ بینگ سے پہلے جو ہے وہ کائنات کی کیا صورتحال تھی، اس کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ جو پوری کائنات تھی نا، زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، دریا وغیرہ، یہ سب کے سب ایک سوئی کے برابر، سوئی جانتے ہیں آپ جس سے جو نا وہ اسٹچنگ کرتے ہیں، سیتے ہیں، تو ایک سوئی کے برابر ایک جگہ میں یہ ساری چیزیں پروئی ہوئی تھی۔ زمین بھی اس کے اندر تھی، آسمان بھی اس کے اندر تھے، پہاڑ بھی اس کے اندر تھے، دریا بھی اس کے اندر تھے، سمندر بھی اس کے اندر تھے۔ تو پھر ان چیزوں کے اندر جو اپنا علم ہوتا ہے، جو الیکٹرون ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں، تو جب اس کی کمیت اور اس کا جو صلاحیت ہے وہ جب زیادہ ہو گئی اس سوئی جیسی چیز کے اندر، تب جا کر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اس دھماکہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر اس کائنات میں بکھر گئی۔ یعنی بگ بینگ کا مطلب ہوتا ہے ایک دھماکہ ہوا، اور دھماکہ ہونے کے بعد یہ سارے کی ساری چیزیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کہکشاں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ یکدم دھماکے کی وجہ سے دور دور ہو گئی اور اس کائنات کے اندر جو ہے وہ پھیل گئی۔ یہ ہے بگ بینگ کا نظریہ، فلسفہ بگ بینگ، کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ اس طرح جو ہے وہ اس کائنات کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔
اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس زمین کے اندر جو ہے جب بگ بینگ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر زمین کے اندر گھاس پھوس تھی، گھاس تھی یہاں پر، اس گھاس کے اندر جو ہے وہ بیکٹیریاز پائے جاتے تھے، خلیات پائے جاتے تھے، بیکٹیریا، اس بیکٹیریا کی وجہ سے جو ہے وہ زندہ چیزیں بننا شروع ہوئی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ انسیکٹ بنے، یعنی کہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے جو ہے وہ بنے، اور کیڑے مکوڑے بننے کے بعد جو ہے وہ پھر پرندے بنے، برڈس بنے، اور برڈس بننے کے بعد جو ہے وہ پھر ممالیہ جانور، یعنی کہ دودھ دینے والے جانور، ملک والے جانور جو ہے وہ بنے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جیسی جانور بنے تو پھر انسان بھی جو ہے وہ اس سے بنا۔ تو یہ ان کا ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کی سے وہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بگ بینگ ہوا، اور بگ بینگ ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ کائنات میں زوردار دھماکہ ہوا، اور دھماکہ ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دنیا میں پھیل گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو تو نہیں مانتے ہو کہ خدا ہے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہو کہ خدا موجود نہیں ہے اور خدا نظر نہیں آتا، اس وجہ سے آپ نہیں مانتے ہو۔ تو پھر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک سوئی جتنی چیز کے اندر یہ پوری کائنات سموئی ہوئی تھی؟ اب مسلمان اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی میموری کارڈ ہو، کوئی یو ایس بی ہو، کوئی ڈیوائس ہو، اس ڈیوائس کے اندر جو ہے وہ ہزاروں ایم جی ہو اور ہزاروں لاکھوں کے بی ہو، لیکن وہ جب چیز نکلتی ہے تو وہ بھی ڈیجیٹل ہوتی ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ کے بیس ایم جیز کی صورت میں ہوتی ہے۔ لیکن سوئی کے اندر جو چیز تھی جس کا آپ کہہ رہے ہو، جب وہ سوئی پھٹا تو اس کے اندر سے زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ وغیرہ یہ سب کیسے نکلے؟ یہ تو بالکل ویڈیوز کی طرح بھی نہیں ہے، اور نہ یہ ڈیجیٹل پکچر کی طرح ہے کہ جو موبائل کے اندر رہے، یا تو میموری کارڈ کے اندر رہے، یا تو یو ایس پی کے اندر رہے۔ تو یہ ایک سوال جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ ایک سوئی جتنی چیز کے اندر سے اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے نکلی؟ تو یہ ایک سوال ان کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کا انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے۔ تو یہ تھا بگ بینگ کا نظریہ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کس طرح یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ کیسے پیدا ہوا۔ اچھا، ان سب چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آج کل دنیا میں کن کن نظریات کے اور کن کن مذہب کے حامل لوگ ہیں، اور لوگوں کا ذہن جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ مذہب سے دور رہنا چاہتے ہیں، احکام الہیہ سے دور رہنا چاہتے ہیں، رسالت سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم مذہب کے چکر میں پڑ جائیں گے تو پھر ہم دنیا میں ترقی حاصل نہیں کر سکتے، اور دنیا جو ہے وہ ہماری بہت پیچھے رہ جائے گی، اور ہم دنیا کے اندر جو شہرت ہے، جو نام ہے، جو فیم ہے، وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ مذہب کا انکار کرتے ہیں، عقائد کا انکار کرتے ہیں، اور خدا کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ معلومات دینی ہے، اور معلومات لے کر پھر ان کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے۔ اسی وجہ سے آج کا یہ لیکچر ہے کہ الحاد کی تمام صورتیں ہمیں معلوم ہو جائیں۔ یہ معلوم کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ ہمیں الحاد کے بارے میں علم ہو، ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ الحاد کے حامل لوگ ہماری نظروں میں آئیں، ہمارے علم میں آئیں، ہمارے نالج میں آئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے ہم کچھ کام کر سکیں، کیونکہ وہ لوگ ابھی بیچارے ہیں، وہ لوگ ابھی قابل رحم ہیں کہ کس طرح وہ لوگ دنیا کی خاطر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دینی عقائد سے اور دینی احکامات سے، قرآن سے، اسلام سے، رسالت سے، آخرت سے کس طرح دور ہوتے جا رہے ہیں، محض دنیا کے چند مشہوری کی خاطر، اور دنیا کی چند جو ہے وہ پیسوں کی خاطر، اور دنیا کی ترقی کے اندر ڈیولپمنٹ کی خاطر جو ہے وہ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ قابل رحم لوگ ہیں، تو ان کی ہدایت کے لیے ہمیں سامان کرنا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے آج کا یہ ٹاپک آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، بگ بینگ کے بعد جو ہے وہ یہ لوگ ایک اور نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ نظریہ پیش کرتے ہیں ہگس انرجی کا۔ اب یہ ہگس انرجی کیا چیز ہے، اور اس کو جو نا وہ ہگس بوزون انرجی بھی کہا جاتا ہے۔ جب اس چیز کا انکشاف ہوا اور اس کا ایجاد ہوا، انوینشن جو ہے وہ ہگس بوزون انرجی کی ہوئی، تو پھر سائنسدان لوگ کافی خوش ہوئے، اور آنسوؤں سے خوش ہوئے، روتے جاتے تھے کہ آج 60 سال پہلے سے جو ہم لوگ جس چیز کا ایک تجربہ کر رہے تھے، ایکسپریمنٹ کر رہے تھے، آخر کار وہ ایکسپریمنٹ جو ہے نا وہ ہماری سکسیس ہو گئی ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، بگ بینگ کے نتیجے میں کائنات کے اندر دھماکہ ہوا، اور دھماکہ ہونے کے بعد ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ کائنات میں پھیل گئی، پہاڑ بھی پھیل گئے، آسمان بھی، زمین بھی، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، سیارے بھی، سمندر بھی، دریا بھی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ زمین کے اندر ٹچ کیسے ہوئی؟ ان کو تو ہوا میں اڑنا چاہیے تھا، فلائی کرنا چاہیے تھا ایئر میں. تو سائنسدانوں کا پہلے یہی کہنا تھا کہ جیسے یہ دھماکہ ہوا تو ساری چیزیں، ماؤنٹین، ریور، سی، مون، سن، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ایئر کے اندر فلائی کر رہی تھی، اور ان کا اب وجود جو ہے وہ کسی بھی طرح زمین پر ٹکی ہوئی نہیں تھی. پھر ہیگس انرجی کے ذریعے سے، بوزون انرجی کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی بھاری ہوئیں، اور بھاری ہونے کے بعد انہوں نے اپنے وجود کو زمین کے اندر سمو دیا کچھ نے، اور کچھ نے جو ہے وہ ہوا میں ہی اپنے وجود کو ٹھہرا لیا، اور کسی نے جو ہے وہ کسی جگہ پر پہاڑ جو ہے وہ زمین کے اندر ٹک گئے. تو اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بوزون انرجی کی وجہ سے دنیا کے اندر جتنے بھی کائنات کے اندر دھماکے کے بعد جتنی بھی چیزیں تھیں ان سبوں نے اپنا وجود برقرار کر لیا، اور اپنے تشخص کو انہوں نے اچھی طرح سے مکمل کر لیا، اور ان میں سے ہر چیز جو ہے وہ جس کو زمین کے اندر فٹ ہونا تھا وہ زمین کے اندر فٹ ہو گئی، اور جس کو آسمان میں فٹ ہونا تھا وہ ساری کی ساری آسمان کے اندر فٹ ہو گئی. اور یہ کس وجہ سے فٹ ہو گئی؟ بوزون انرجی کی وجہ سے، ہگس بوزون انرجی کی وجہ سے. اور اس کی ایکسپریمنٹ جو ہے سکسیس کب ہوئی تھی؟ 2012 کے اندر. 2012 انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے بوزون انرجی جو ہے وہ دریافت کر لی ہے. اب ان کے کلام کا، ان کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ کائنات کے اندر اس انرجی کا ایک سمندر ہے، اور کائنات کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس انرجی سے مستفید ہو رہی ہیں، اور یہ انرجی جو ہے وہ حاصل کر رہی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ سمندر ہو، دریا ہو، اور چاہے کوئی بھی چیز ہو، تو وہ ہیگس بوزون انرجی سے مستفید ہو رہا ہے، اور سب کے سب جو ہے وہ اس انرجی کو حاصل کر رہے ہیں. اب سوال ان سے بھی یہ ہوتا ہے جس طرح بگ بینگ والوں سے ہوا تھا، ان سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کو تو نہیں مانتے ہو کیونکہ خدا نظر نہیں آتا، اور آپ جو ہے وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے ہو، جنت کو بھی نہیں مانتے ہو، دوزخ کو بھی نہیں مانتے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی فی الحال نظر نہیں آ رہی ہیں. تو پھر آپ نے اس سائنسی انکشاف کا کیسا اعلان کر دیا کہ دنیا میں ایک ایسی انرجی ہے کہ جو کہ سمندر کی طرح ہے، اور اس سے کائنات کی ساری چیزیں مستفید ہو رہی ہے. آپ ہمیں بتائیے وہ انرجی کہاں ہے؟ بوزون انرجی کہاں ہے؟ کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ نظر نہیں آتی. تو اب ہمارا اور آپ کا دونوں کا دعویٰ برابر ہو گیا ہے. تو آپ کس وجہ سے جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں، جبکہ آپ نے بھی ایسی چیز تخلیق کر لی ہے، ایسی چیز کا ایجاد کر لیا ہے جو کہ نظر نہیں آتی، لیکن آپ پھر بھی اس کے وجود کے قائل ہیں، اور آپ نے اس کو دنیا کو بتایا ہے کہ ہیگس انرجی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن آپ نے اس کو دیکھا نہیں. تو پھر کس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے؟ محض اس وجہ سے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں. اگر آپ نہ دیکھنے کی وجہ سے کسی چیز کے انکاری ہیں، کسی چیز کو نہیں مانتے، تو پھر آپ اپنی انرجی جو کہ آپ نے ایجاد کی ہے تو اس کو بھی نہ مانیں. تو فی الحال اس کا بھی جواب جو ہے وہ ان حضرات کے پاس نہیں ہے، اور شاید اب یہ لوگ جو ہے وہ اس اعتراض کا جواب ڈھونڈ رہے ہوں گے. چلیں یہ دو چیزیں جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ کلیئر ہو گئی کہ بگ بینگ کیا چیز ہے، اور اس طرح ہیگ انرجی جو ہے وہ کیا چیز ہے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ عصر حاضر میں جو ہے وہ الحاد کی کتنی قسمیں ہیں، اور الحاد کی 3 قسمیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی. اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک پر کہ مذہب کی ضرورت کیوں ہے، مذہب جو ہے وہ ضروری کیوں ہے، مذہب کی ضرورت. اب یہ لوگ جو ہے وہ مذہب کو نہیں مانتے، رسالت کو بھی نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے، جنت اور دوزخ کو بھی نہیں مانتے. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ناممکن ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے، اور جو چیز سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، تو ہم اس کو مانیں گے. تو اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ ریلیجن یعنی کہ مذہب کا بھی انکار کرتے ہیں، اور مذہب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے وہ سائنس ہے، اور جو کچھ ہے وہ آج کل جو ترقی ہے وہ ہے. تو ڈاروین کو آپ
جانتے ہوں گے، اس نے نظریہ ارتقا پیش کیا تھا۔ اور اچھا، ایک بات میں آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 19ویں صدی سے پہلے، 18ویں اور 19ویں یعنی کہ 18 اور 19 سینچری سے پہلے پہلے یہ جو ملحدین تھے، یہ بڑے بے یار و مددگار تھے۔ ان کے پاس جو ہے وہ اپنی کوئی دلیل نہیں تھی۔ یہ لوگ خدا کا انکار تو کرتے تھے، رسالت کا بھی انکار کرتے تھے، لیکن اس انکار کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پھر جب ڈارون آیا اور اس نے نظریہ ارتقاء یعنی کہ کس طرح ایک انسان بندر سے انسان بنا، وہ نظریہ اس نے پیش کیا، اور اس کے بعد پھر بگ بینگ کا نظریہ جو ہے وہ پیش ہوا۔ اس کے بعد پھر جو نا اب ہگس انرجی کا یہ نظریہ ہے یہ پیش ہوا۔ اسٹیفن ہاکنگ اسٹیفن ہاکنگ جو اس زمانے کا سب سے بڑا، جس کو ایک سائنٹسٹ تصور کیا جاتا ہے، اس نے اس تھیوری کو پیش کیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ملحدین کے پر لگ گئے، گویا کہ اب ان کا پاؤں مضبوط ہو گیا، ان کا ہاتھ بھی مضبوط ہو گیا۔ اب یہ ہر چیز کو سائنٹیفک طریقے سے پروف کرنا چاہتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب سائنس کا کہنا یہ ہے کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے مذہب کا انکار کر دیا۔ سائنس کا کہنا یہ ہے کہ جنت کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی، تو لہٰذا انہوں نے جنت کا انکار کر دیا۔ سائنس کا کہنا یہ ہے کہ خدا کی جو ذات ہے وہ نظر آنی چاہیے، اور اب نظر نہیں آ رہی، اس وجہ سے خدا کی کوئی ذات نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو انہوں نے سائنس کی بنیاد پر خدا کا بھی انکار کر دیا۔ تو ساری کی ساری ٹوٹلی جو خرابی ہے وہ سائنس کے ماننے والوں کی وجہ سے ہے، کہ سائنس کے اندر جتنے بھی ایجادات اور انکشافات ہو رہے ہیں، تو اس انکشافات کی وجہ سے یہ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سائنس اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، سائنس ہونی چاہیے، اور سائنس کے ذریعے سے اچھی اچھی چیزوں کا ایجاد بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ سائنسدانوں نے دوائیں ایجاد کی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری انسان کے لیے بہت مفید چیزیں، بہت اچھی اچھی چیزیں جو ہے وہ ایجاد کی ہیں، اور آج پوری دنیا جو ہے وہ سائنس پر چل رہی ہے۔ تو سائنس جو ہے وہ ضرور حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس سائنس کے ذریعے سے الحاد کا راستہ جو ہے وہ اپنانا نہیں چاہیے، بلکہ ہر چیز کے اندر دین کا حکم اور اسلامی فلسفے کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ اس سے انسان جو ہے وہ گمراہی کا اور غلط راستے کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ مذہب ضروری کیوں ہے۔ اب مذہب اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے ترقی کرنی ہے، آپ نے ترقی کرتے 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 دنیا کا سب سے بڑا آدمی بننا ہے۔ آپ کے پاس جو نا وہ دولت ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس جو نا وہ بینک بیلنس ہونا چاہیے، آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، آپ کے پاس بنگلہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس سائنس ہے، آپ کے پاس سائنس کی ایجوکیشن ہے۔ تو سائنس یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ ترقی کریں، اور آپ جو ہے وہ سب سے بڑھ چڑھ کر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کریں۔ اس کی تھیوری یہی ہے۔ لیکن مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ نے ترقی تو کرنی ہے، آپ نے آگے تو بڑھنا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں، احکام الہیہ کے سائے میں جو ہے نا وہ آپ نے حلال طریقے کے ساتھ ترقی کرنی ہے۔ اب سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کہیں ڈکیتی کر رہا ہے، تو اس سائنس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے اس کا غلط ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ چوری کر رہا ہے، تو سائنس ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جس کے اندر چوری کے احکامات ہوں۔ اگر کوئی آدمی دھوکہ دے رہا ہے اور چیٹنگ کر رہا ہے، تو سائنس کے مذہب میں اس چیٹنگ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی حکم جو ہے وہ چیٹنگ کے خلاف نہیں ہے۔ اب اگر انسان صرف سائنس کو مانے، تو پھر وہ چوری بھی کرے گا، وہ ڈکیتی بھی کرے گا، وہ زنا بھی کرے گا، وہ دھوکہ دہی بھی کرے گا، وہ چیٹنگ بھی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب چیزوں کی برائی اور یہ چیز کرنے کی وجہ سے کیا سزا ہمیں ملے گی، اس کا تذکرہ جو ہے وہ سائنس کے اندر موجود نہیں ہے۔ بلکہ دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے گا تو اس کی کیا سزا ہے، اگر کوئی شخص چوری کرے گا تو اس کی کیا سزا ہے، اگر کوئی شخص ڈکیتی کرے گا تو اس کی کیا سزا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ زنا کرے گا نعوذ باللہ من ذالک تو اس کی کیا سزا ہے، اور اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے گا تو اس کی کیا سزا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کون؟ مذہب بتاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک کامیاب معاشرہ بنانے کے لیے، سوسائٹی بنانے کے لیے مذہب کا مانا جانا بہت ضروری ہے، ورنہ اس سوسائٹی کے اندر لوگ اپنی مرضی کے تحت چلیں گے۔ جس کی مرضی آئے اس نے کسی کی پراپرٹی پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا، جس کی مرضی آئے اس نے جھوٹ بول دیا، جس کی مرضی آئے اس نے چوری کر لی، جس کی مرضی آئے اس نے ڈکیتی کر لی، جس کی مرضی آئے اس نے دوسرے کے ساتھ چیٹ کر لیا، اور چیٹ کرنے کے بعد یہ کہا کہ دس از مائی ٹیلنٹ، یہ میرا ٹیلنٹ ہے۔ تو اس ٹیلنٹ کی بنیاد پر لوگوں سے غلط کام اور غلط کاموں میں مبتلا رہے گا۔ لیکن اسلام جو ہے وہ ہمیں ان برائیوں کے بارے میں احکامات
بیان کرتا ہے کہ جن احکامات کی وجہ سے، ان سزاؤں کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ برائی سے بچتے ہیں۔ اب وہ سزا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سزائیں کیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ برائیوں سے بچتا ہے اور انسان جو ہے وہ برائی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ مختلف آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک انسان کو مختلف برائیوں سے روک رہے ہیں۔ ایک آیت وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت جو ہے وہ چوری کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی انسان چوری کرے گا تو اس کی کیا سزا ہے۔ تو اس کی سزا ہے السارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ جو شخص چوری کرے چاہے وہ آدمی ہو یا تو چاہے وہ کوئی عورت ہو، تو نتیجے میں اور سزا کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے یا تو کوئی شخص جو ہے وہ کوئی عورت چوری کرتی ہے یا تو کوئی مرد چوری کرتا ہے، تو پھر سزا کے طور پر جو ہے وہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دینا چاہیے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ برائی سے اور بے حیائی سے رک جاتا ہے۔ اور ایک اور آیت جو ہے وہ اللہ پاک یہ بیان فرماتے ہیں کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جو شخص آدمی زنا کرے یا تو عورت زنا کرے تو ان دونوں کو 100 کوڑے جو ہے وہ مارے جائیں۔ تو یہ مختلف آیتیں ہیں کہ ان آیتوں کی وجہ سے انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ان برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا جو ہے وہ قبر کے اندر عذاب ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ آخرت کے اندر دوزخ ہے۔ تو انسان اس قبر عذاب کے ڈر کی وجہ سے کہ ہمیں قبر میں جب ہم جائیں گے اور ہمیں قبر میں لٹایا جائے گا تو وہاں پر ہمیں عذاب ہوگا، سانپ بچھو ہمیں کاٹیں گے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ عذاب ہم پر مسلط کیے جائیں گے، فرشتے جو ہے وہ ہمیں ماریں گے۔ تو اس خوف کی وجہ سے انسان یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ تمام برائیوں سے بچتا ہے۔ اور اسی طرح آخرت کے اندر جو ہے وہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، الیاذ باللہ من ذالک، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ برے اعمال کرتا ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس جہنم کے خوف کی وجہ سے، اس جہنم کی جو کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ڈرتا ہے برے اعمال کرنے سے، اور اس اعمال کرنے کی وجہ سے، اس برے اعمال کے ڈرنے کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ تو دیکھیں مذہب کا کتنا فائدہ ہے۔ مذہب جو ہے وہ ایک کارآمد سوسائٹی جو ہے وہ مذہب کی بنیاد جو ہے فراہم کرتا ہے، اور مذہب جو ہے وہ سوسائٹی کو ایسے لوگ پرووائڈ کرتا ہے جو کہ اخلاقیات کے حامل ہوں، جو کہ جو ہے وہ اچھائی کے حامل ہوں، جو کہ جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہ دینے والے ہوں۔ اور اسی طرح مذہب کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن قائم ہوتا ہے، کیونکہ مذہب کے اندر جو حدود ہیں، ان حدود یعنی سزائیں ہیں، ان سزاؤں کے ڈر کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کبھی بھی کوئی برا کام کرنے کی طرف راضی نہیں ہوتا۔ تو اس سے جو ہے وہ یہ معلوم ہوا کہ مذہب جو ہے نا وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اب آخر میں وجود باری تعالیٰ پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم چند دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کی وجہ سے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کائنات کے اندر موجود ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ قرآن کریم کی چند آیتیں، ایک آیت تو میں نے وہ تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ یہ جو زمین و آسمان کی پیدائش ہے اور اسی طرح رات اور دن آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کشتی جو کہ سمندر میں چلتی ہے اور جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اور جو آسمان سے اللہ پاک بارش برساتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے اندر اللہ پاک کے ہونے کی نشانیاں ہیں، اللہ پاک ہیں جبھی تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ورنہ یہ کام کیسے ہوتے۔ اچھا، اس پر ایک بڑا جو ہے وہ ایک دلچسپ قسم کا ایک واقعہ جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں
کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک بزرگ کے سامنے ایک دہریہ آ گیا جو کہ خدا کے وجود کا انکاری تھا اور نہیں کہتا تھا کہ خدا ہے. تو جب اس بزرگ کو پتا چلا تو اس بزرگ نے ایک ڈنڈا لیا اور ڈنڈا لینے کے بعد جو نا اس دہریہ کو مارنے لگے. تو وہ دہریہ کو زور زور سے مار رہے تھے. دہریہ جو نا چیخ رہا تھا اور چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ مجھے مت مارو, مجھے درد ہو رہا ہے, مجھے درد ہو رہا ہے, مجھے درد ہو رہا ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ جب تک مجھے درد نہیں دکھاؤ گے تو میں مارتا رہوں گا, جب تک مجھے درد نہیں دکھاؤ گے, پین نہیں دکھاؤ گے, تو میں تمہیں جو ہے وہ مارتا رہوں گا. تو یہاں تک کہ وہ بیچارہ کئی گھنٹے جو ہے وہ مار کھاتا رہا لیکن اس نے درد کو دکھایا نہیں. اب ظاہر سی بات ہے, درد ایک فیلنگ ہے, وہ چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے, وہ ایک پین ہے, وہ انسان کے اندر ایک کنڈیشن ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو پین ہوتا ہے, اس کو درد ہوتا ہے, لیکن وہ درد ہمیں نظر نہیں آتا. تو وہ بیچارہ جو ہے وہ پٹتا رہا اور اس کی بات سمجھ میں آ گئی. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک دہریہ جو ہے وہ ان کے پیچھے لگ گیا اور ان کو مارنے لگا, مارنے کی دھمکیاں دینے لگا. اور وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا جو ہے وہ خود بخود بنی ہے اور دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو پورا نظام ہے یہ خود بخود چل رہا ہے. تو وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی اگر ایسی بات ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کو حاضر کیا جائے تو وہی اس دہریہ کا مقابلہ کرے گا. تو ایک آدمی آیا, اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ امام صاحب, ایک آدمی ایسا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی بھی خالق مالک نہیں ہے اور وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہ رہا ہے اور آپ سے چیلنج کرنا چاہ رہا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے, اس کو کہو کہ میں آتا ہوں. تو لوگ اب دربار میں, بادشاہ کے دربار میں انتظار کرنے لگے. کئی ٹائم گزر گیا, امام صاحب نہیں آ رہے تھے, گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, 4 گھنٹہ, 5 گھنٹے گزر گئے, لیکن امام صاحب جو نا وہ تشریف نہیں لائے. آخر بہت عرصہ گزرنے کے بعد اس دہریہ کہنے لگا کہ اب امام صاحب نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک نہیں ہے کوئی, اور وہ میرے سامنے آنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہار جائیں گے. امام صاحب جو ہے وہ کافی دیر کے بعد تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد جو ہے وہ دربار میں بیٹھے. تو بادشاہ نے کہا کہ امام صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے دربار کی کے آداب کے بارے میں, جب آپ کو بلایا گیا تھا آپ کو اس وقت آنا چاہیے, آپ اتنی دیر کے بعد آ رہے ہیں. تو امام صاحب نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں, دراصل میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جب میں آ رہا تھا. فرمانے لگے جب میں آ رہا تھا تو سامنے جو ہے وہ دریا تھا. اب وہ جو دریا کراس کرنا تھا, سمندر جو ہے وہ کراس کرنا تھا سی, لیکن وہاں پر کوئی کشتی جو ہے وہ مجھے نہیں ملی تھی, کوئی شپ نہیں تھی کہ جس میں بیٹھ کر میں سمندر جو ہے وہ کراس کروں. لیکن میں نے دیکھا کہ اچانک سمندر کے اندر سے, واٹر کے اندر سے بہت ساری لکڑیاں, ووڈس جو ہے نا وہ نکلی, اور نہ صرف نکلی بلکہ وہ خود جو ہے وہ جوائن ہونے لگی. ووڈس جوائن ہونے کے بعد جو ہے نا وہ ان کا شیپ بھی بن گیا, شپ کی طرح شیپ بن گیا, کشتی کی طرح. اب میں نے دیکھا کہ حیران کن چیز اور بھی دیکھی کہ کیلے جو ہے وہ باہر نکل آئی, لوہے کی جو کیلیں ہوتی ہیں وہ باہر نکل آئی. اب کیلے کیا چیز ہے, اب کیلے جو ہے نا وہ خود بخود ان لکڑیوں میں, ان ووڈس میں جو ہے نا وہ پیوست ہونے لگی. اس سے بڑھ کر میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ آئل بھی نکل آئے, اور ان آئل کی وجہ سے, روغن کی وجہ سے, سمجھ بونڈ سولوشن ٹائپ کی چیز تھی, تو وہ جو ہے وہ کشتی کے اندر جتنے بھی جوائن والی چیزیں تھیں وہاں پر جو ہے نا وہ لگ گئی. تو وہاں پر لگنے کی وجہ سے اب یہ کشتی بالکل تیار ہو گئی, اور تیار ہو کے میرے سامنے آ کے رک گئی, اور میرے سامنے آ کے رک گئی اور جھک سی گئی. اور جھکنے کے بعد جو نا وہ گویا اس کشتی نے یہ کہا کہ آپ مجھ پر سوار ہو جائیے, میں آپ کو چھوڑ آتی ہوں. تو میں اس کشتی پہ سوار ہوا, اور سوار ہونے کے بعد میں آپ حضرات تک پہنچا ہوں. تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا تو اس دہریے نے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہے, آپ آر یو گونا میٹ, کیا آپ پاگل ہیں, اور آپ اس طرح جو ہے وہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو تو ہم بڑے عقل مند سمجھتے تھے, اور آپ یہ کس ٹائپ کی باتیں کر رہے ہیں. تو امام, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی خود بخود بن جائے اور خود بخود اس کے اندر کیلے لگے اور خود بخود جو ہے وہ لکڑیاں جمع ہو اور خود بخود جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے, خود بخود چلے بغیر کسی کے چلائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از واٹ از پاسبل, اٹ از امپاسبل. جب اس دہریے نے یہ کہا کہ یہ امپاسبل ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قربان جائیں ان کے اوپر, انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب ایک چھوٹی سی معمولی سی کشتی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی اور بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی, تو یہ پوری کائنات, پوری دنیا, اس کے اندر چاند بھی ہے, سورج بھی ہے, سمندر بھی ہے, ہوائیں بھی ہیں, تو یہ بغیر کسی بنانے والے کے یہ کائنات کیسے بن گئی, اور اب بغیر کسی چلانے والے کی یہ کائنات روزانہ کیسے چل رہی ہے.
تو وہ دہریہ بڑا حیران ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب پر، اور اس کو کوئی بھی بات بن نہیں پائی اور وہ وہاں مجلس چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی متعدد جو ہے وہ امام، کسی نے یہ کہا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے امام تھے ان کے زمانے میں، کسی نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، دہریہ بہت سارے موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایسا تھا کہ میں سمندر میں ڈوب رہا تھا، تو جب میں ڈوبنے لگا تو مجھے کشتی کا آسرا ملا، تو میں نے دیکھا کہ کشتی بھی ڈوب گئی، تو پھر وہاں پر ایک ملاح تھا، یعنی کشتی چلانے والا تھا، مجھے اس کا آسرا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بھی ڈوب گیا۔ پھر آخر میں میرے پاس جناب ایک چھوٹی سی ووڈ میرے ہاتھ لگی، ایک تختی میرے ہاتھ، لکڑی میرے ہاتھ لگی، تو مجھے اس کا سہارا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ تختہ بھی جو ہے نا وہ بھی ڈوب گیا۔ تو پھر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، جب وہ تختہ بھی ٹوٹ گیا تو اب تمہیں جو ہے وہ کس کا سہارا تھا؟ تو وہ دہریہ سوچ میں پڑ گیا، اور سوچ میں پڑنے کے بعد کہا کہ جب ساری چیزوں سے میں بالکل نا امید ہو گیا تو میرے دل کے اندر جو ہے ایک چیز یہ آ رہی تھی کہ یا کہ کسی آدمی، کسی شخصیت کی طرف، کسی ہستی کی طرف میرا ذہن جا رہا تھا کہ میں اس سے جو ہے وہ مدد طلب کر رہا تھا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون ہے جس سے میں اس وقت مدد طلب کر رہا تھا جب میرے ہر طرف سے جو ہے وہ مدد ختم ہو گئی تھی، مجھے اب جینے کا بالکل بھی امید نہیں تھی اور میں سمجھتا میں مر جاؤں گا، لیکن اس وقت جو ہے میرا دل کسی کو پکار رہا تھا، اب مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ارے بدبخت، وہی تو خدا ہے، وہی تو اللہ ہے کہ جب ہر قسم کی امید جو ہے وہ آپ کی ختم ہو گئی، ہر قسم کے آسرا ختم ہو گئے، اب آخر میں جو آسرا بچتا ہے، آخر میں جو امید بچتی ہے، وہ اس رب کائنات کی بچتی ہے، وہ اس خدا کی بچتی ہے۔ تو اس دہریے نے یہ بات سنی، اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بیعت ہو کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اس میں ہم نے الحاد کے بارے میں پڑھا، دہریت کے بارے میں پڑھا، اور الحاد کی جتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں بھی پڑھا، اور اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ مختصراً بات کی کہ مذہب کیوں ضروری ہے، اور آخر میں جو ہے وجود باری تعالیٰ پر ہم نے قرآن سے اور اس طرح مختلف واقعات سے جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات اس دنیا کے اندر ہے، اور وہی جو ہے وہ ہم سب کو دیکھ رہی ہے، اور ہمیں ایک دن بننا ہے اور اپنے کیے کا جو ہے ہمیں انشاءاللہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک کی جتنی اہم اہم باتیں تھی وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اگر کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے تو یہ پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔